اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس نظامی چینل کے ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کلام اور جملے کے درمیان فرق۔ یاد رہے ان میں سے ہر ایک کا دوسرے پر اطلاق ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کے مابین اعتباری فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ کلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ مفید ہو۔ مفید ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس پر احسن انداز کے اندر سکوت اختیار کرنا درست ہو، کسی چیز کا انتظار نہ ہو۔ جیسے ناصرہ خالد قاسما کہ خالد نے قاسم کی مدد کی، تو یہ ایک ایسا کلام ہے کہ اس پر بالکل سکوت اختیار کر سکتے ہیں اور کسی چیز کا انتظار بھی نہیں ہے۔ جبکہ جملے کے لیے فقط فعل فاعل یا مبتدا خبر کا پایا جانا کافی ہے۔ اسی مثال کے اندر اگر ہم قاسمن کو حذف کر دیں اور کہیں ناصرہ خالد، خالد نے مدد کی، تو اب یہ جملہ تو مکمل ہو گیا کیونکہ فعل فاعل پایا گیا، لیکن اس کو ہم کلام نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس پر صحیح طریقے سے سکوت اختیار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ایک چیز مفعول کا انتظار ہے۔ دوسرا فرق ان دونوں کے درمیان یہ ہے کہ کلام اسی کو کہیں گے جس کے اندر اسناد مقصود لذاتی ہی ہو، یعنی بلا واسطہ اسناد ہو، جبکہ جملے کے لیے صرف اسناد کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ مقصود لذاتی ہی ہو یا نہ ہو، یعنی بلا واسطہ ہو یا بالواسطہ ہو، جس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، صرف اسناد کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر علی اسد اور قام علی، ان میں اسد اور قامہ دونوں کی جو اسناد علی کی طرف ہے یہ لذاتی ہی ہے، بغیر کسی واسطے کے ہے۔ تو اب اس طرح کی مثالوں کو ہم کلام بھی کہیں گے کیونکہ ان کے درمیان جو ہے اسناد لذاتی ہی پائی جا رہی ہے، اور جملہ بھی کہیں گے کیونکہ اس کے اندر اسناد پائی جا رہی ہے، چاہے وہ لذاتی ہی ہو یا نہ ہو، یہ ہم نے کہا تھا۔ لہذا اس کو دونوں کہہ سکتے ہیں، کلام بھی کہہ سکتے ہیں اور جملہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جبکہ یہ دو مثالیں علی قامہ اور علی قائم، ان میں قامہ اور قائم کی اسناد پہلے ضمیر کی طرف ہو رہی ہے، پھر جملہ یا شبہ جملہ ہو کر علی کی طرف ہو رہی ہے۔ لہذا اس طرح کی مثالوں کو جملہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اسناد تو ان کے اندر موجود ہے، اگرچہ بالواسطہ ہی ہے، لیکن کلام نہیں کہیں گے کیونکہ اسناد بلا واسطہ نہیں ہے بلکہ بالواسطہ پائی جا رہی ہے، اور کلام کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر اسناد بلا واسطہ ہو، بالواسطہ نہیں ہونی چاہیے۔